بٹی صاحب، کاکڑ صاحب، سب کوئی پرائم منسٹر صاحب، الیکشن کمیشن سب ایکول مواقع دے بھی دیں تحریک انصاف کو. عمران خان اگر اندر ہے تو تحریک انصاف میں جس طرح کے لوگ ان کے ٹوٹ کے جا رہے ہیں ون وے اور دی ادر وے، جس طرح پارٹی نظر نہیں آ رہی سوائے سوشل میڈیا کے، اتنا تپڑ ہے کہ یہ الیکشن کمپین بھی چلا سکیں گے اس لیول کی جس کی 2018 میں پی ایم ایل اے نے چلائی تھی، جبکہ ان کی لیڈرشپ اندر ہی تھی آلموسٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بھی کاکڑ صاحب کی ملاقات سے شروع کروں گا. دونوں سوال انڈاؤٹیبلی اچھے تھے. آپ کا جو آپ نے ہاؤس اوپن جیسے کیا کہ تحریک انصاف کو جس طرح مسلم لیگ نون کو لیول پلینگ فیلڈ ملی ہوئی ہے، جلسے کر رہی ہے، پولیٹیکل سرگرمیاں کر رہی ہے، کیا اس طرح تحریک انصاف کو ملے گا؟ جس پر انہوں نے وہ کہا کہ ادارہ جاتی کوئی مداخلت نہیں ہوگی. ہاں، ادارہ جاتی مداخلت نہیں ہوگی. اور دوسرا شامی صاحب کا بڑا اچھا سوال تھا، اور وہ سوال وہ یقیناً اس کا مین پوائنٹ تو وہ حفیظ اللہ نیازی کا بیٹا تھا. اور وہ تمام لوگ کہ جو 9 مئی میں اگر ان پر کوئی الزام ہے یا کوئی وہ مجرم ہے یا ملزم ہے، ان کو سزا ملے، ان کا ٹرائل ہو، ان کا سارا کچھ ہو، اس پہ کوئی اعتراض نہیں. لیکن یہ کہ ان کے گھر والوں سے ملنے دیا جائے یا وکیل تک رسائی دی جائے، دونوں اچھے تھے. اب جہاں تک یہ سوال ہے پاکستان تحریک انصاف کا، تحریک انصاف کا انڈاؤٹیبلی ووٹ بینک ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. تحریک انصاف کا ووٹ بینک زیادہ بڑھے گا میرا خیال ہے جب نواز شریف واپس آئیں گے. اور تحریک انصاف اب اس ووٹ بینک کو الیکشن والے دن، الیکشن کی اپنی سائنس ہوتی ہے، الیکشن والے دن کیسے نکال پاتی ہے. آپ کے خیال میں اگر الیکشن کمپین بھی نہیں کرتی پی ٹی آئی تب بھی اگر ووٹر نکلا ہے پی ٹی آئی کا تو ووٹ پڑے گا؟ اگر ووٹر نکل آیا، اگر جلسے نہیں بھی ہوتے پی ٹی آئی؟ نہیں، ڈیفینیٹلی جلسوں کے بغیر فرق تو پڑے گا. جلسوں کے بغیر ایک تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک میرا آپ سے بنیادی سوال سر پہلا تو یہ تو آپ نے بتا دیا کہ ان حالات کے اندر جس طرح پی ایم ایل این اس طرح نہیں ٹوٹی تھی، ان کے پاس کوئی اسد عمر نہیں تھا، اور دوسروں کے نام لینا نہیں چاہ رہا ہوں، ان کے پاس کوئی اعظم خان نہیں نکلا تھا، ان کے فواد احد چیمہ یہ وعدہ معاف گواہ نہیں بنے تھے نا، چاہے جیلوں میں رہے، ان کے پاس رانا ثناءاللہ جیسے لوگ تھے. تو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے ان کے پاس کوئی فردوہ شیخوان صاحبہ بھی نہیں تھی جو چلی گئی روٹ کے دوسری پارٹی میں چلی گئی، واڈا صاحب چھوڑ گئے. ان کی پارٹی میں اگر سب کچھ بھی فیئر ملے ان کو لیول پلے کہ سب کہیں کہ جو کر رہے ہیں آپ کریں، عمران خان اندر ہی ہے. اس وقت اتنا تپڑ ہے کہ یہ جلسے کر سکیں، کارنر میٹنگز کر سکیں. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے سیکنڈ ٹائر تھرڈ ٹائر. ہاں بالکل ہے، بالکل کیوں نہیں ہے. پنجاب میں اگر فیئر چانس ان کو ملتا ہے لیول پہ، کون ہے ویسے مثلا جو کہ منظر عام پہ ہے جو کر سکتا ہے؟ آپ کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے. ان میں سے مثال کے طور پہ یہ جو اس وقت سارے کوئی ایک بندہ بھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ڈاکٹر یاسمین غائب ہے، میاں محمود رشید جو لاہور کے اسٹال ورڈ کے نام تو میاں اسلم اقبال، میاں محمود الرشید، چودھری اعجاز، ڈاکٹر یاسمین، وہ جو ہمارے حماد صاحب جو ہیں وہ مجھے آخری میرا لگ رہا ہے مجھے کہ اسد عمر واپس آ رہا ہے ان کے ساتھ. اسد عمر ایک فیس ہے نا، ووٹ تو اسد عمر کا بھی کوئی نہیں، ووٹ تو یاسمین راشد کا بھی کوئی نہیں. کی سوشل میڈیا کیمپس میں بہت نیگیٹو ہوئی ہے. نہیں، لیکن ابھی ان کی سنا ہے کوئی ملاقات ہوئی ہے اور وہ ملنے بھی جا رہے ہیں تحریک انصاف کے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پنجاب میں اگر فیئر چانسز ملتے ہیں تو نون اور پاکستان تحریک انصاف کا ہی مقابلہ ہوگا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ان کا اپنا ووٹ بینک ہے، ان کا اپنا ووٹ بینک ہے. اور پی ٹی آئی کو سب سے بڑا دھچکا یہ لگنا ہے کہ وہ بد دلی کے اندر شاید ووٹ ہی ڈال لینا ہے. ہو سکتا ہے، پاسبل ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ظاہر ہے عمران خان کا جو ووٹ بینک ہے وہ نواز شریف صاحب چھوڑیں، وہ جہانگیر ترین کو نہیں پڑے گا، وہ پرویز خٹک کو نہیں پڑے گا، وہ عمران خان کے ساتھ جائے گا. ہاں، اور عمران خان اگر عمر ایوب کے کندھے پہ بھی ہاتھ رکھتے ہیں جیسے شامی صاحب تو وہ الیکشن لیڈ کریں گے. لیکن میرا پھر وہی سوال ہے کہ کافی چیزیں ایڈ آن کریں. نواز شریف صاحب کو کیا ایڈ آن کر رہی ہیں؟ وہ واپس آ رہے ہیں، نصیب اچھے ہیں، ان کو ضمانت مل جائے گی، اور اس کے بعد لیول پلینگ فیلڈ ہے ان کے پاس ترازو کا پلڑا ہے. نہیں آ رہے جلا وطنی اور 1.5 سال قید. یار بھٹی صاحب یہ تو نہ کیا کریں. آپ یعنی آپ کہنے کو بہت ساری باتیں کہہ سکتے ہیں. یعنی میرا کہنے میں اگر مجھے بات کرنے دیں تو مہربانی ہوگی. آپ کے جذبات کے میں احترام کرتا ہوں. نہیں، وہ کاؤنٹر تب کریں نا کہ اگر میرا آرگومنٹ پورا ہونے دیں تو. اچھا، پہلا یہ ونڈرفل بات ہے. آپ دونوں کے جذبات ایک ہی جیسے آپس میں کھیلتے ہیں، اچھی بات ہے. عامر بھائی چپ ہو جائے یار سر. نہیں، اچھا میرا یہ ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ نمبر 1
ڈیل کا تاثر کہ جب بھی مشکل وقت آتا ہے چلے جاتے ہیں اور سب کچھ سیٹ کر کے آ رہے ہیں. نمبر 2 اب سن لیجیے, بیانیہ کوئی نہیں ہے, ووٹ کو عزت دو, نواز شریف صاحب کھل کے بولا کریں نا یار. نواز شریف, میاں محمد نواز شریف صاحب ڈیل کر کے گئے تھے, خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے, واپس سیٹ کر کے آ رہے ہیں. بیانیہ نہیں ہے, پرفارمنس بھائی کی بڑی بری ہے. اس پہ ڈیل پہ میں نے بات کر ضمانت ان کو ملے گی, جو اس وقت مفرور بھی ہیں, سزا یافتہ بھی ہیں. آگے سن, دو جملے. نفرت ہے اور تقسیم زدہ ہے, یعنی جہاں ہیں وہ وہیں ہیں. اور آخری مظلومیت کارڈ. مدر صاحب میں ایک بریک کے بعد, اور میں شامی صاحب آپ نے جانا نہیں ہے پلیز, کیونکہ یہ ڈیل والا جو ہے نا تاثر, یہ ایک طرف سے یہ آ رہا ہے کہ اگر عمران خان کر لیں تو ان کے حالات پارٹی کے انٹرسٹ میں سب کے ساتھ بیٹھ جائیں, اسٹیبلشمنٹ یہ وہ, تو ان کے لیے پاکستان کے معاملات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن میرا اس پہ نظریہ یہ ہے کہ ان کو ڈیل آفر ہوئے گی نہیں ابھی فی الحال. تو دوسرا نظریہ یہ ہے بھٹی صاحب کا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کی تو کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہوگی, کیونکہ تاثر ان کے متعلق یہ ہے کہ وہ ڈیل کر کے آ رہے ہیں. تو شامی صاحب آپ نے بھی اس کا جواب دینا, مدر صاحب نے بھی, عامر صاحب نے بھی, بھٹی صاحب نے کیا دینا, انہوں نے تو آگ لگا دی سوال سے. ایک بریک لوں گا جی. شامی صاحب سوال آپ نے میرا سن لیا تھا, کیا دہراؤں دوبارہ. یہ ایک تو عمران خان کے حوالے سے کہ بڑا ضروری ہے اگر وہ اپنی مشکلات ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ چارٹر آف ڈیموکریسی ٹائپ ڈیل کر لے, لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ ان کو آفر نہیں ہے. دوسرا یہ کہ نواز شریف کی بہت وہ ڈسکریڈ ہوئے ہیں, کیونکہ تاثر یہ مل رہا ہے کہ جی وہ ڈیل کے تحت آئے. سر آپ کی رائے, عوام کس طرح دیکھیں گے؟ کامران صاحب, عامر الیاس رانا صاحب نے جو بات کہی ہے وہ 100 باتوں کی ایک بات ہے. نواز شریف صاحب نے اپنے ووٹرز کو موٹیویٹ کرنا ہے, اپنے حلقے کو جگانا ہے, اسے متحرک کرنا ہے. عمران خان صاحب کے ووٹرز کو ون اوور نہیں کرنا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کوئی ڈاکہ مار کے گئے تھے, کوئی کسی کی بھینس لے کے گئے تھے, کھوتی چوری کر کے لے گئے تھے. اب تو ہر چیز کھل گئی ہے نا. نواز شریف صاحب کے خلاف جو کچھ ہوا, جو مقدمہ قائم ہوا, جس طرح جے آئی ٹی بنی, جس طرح تفتیش ہوئی, جو الزامات لگے, وہ سارے کھل گئے ہیں. اور پھر سزا کس بات پر ملی؟ سزا اس بات پر ملی وہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. وہ تو اب تو چیخ کر پکار کر ہر شخص کہہ رہا ہے کہ بھئی نواز شریف صاحب کے ساتھ ظلم ہوا, زیادتی ہوئی, اور انہوں نے ناکردہ گناہ میں مارے گئے. اب یہ ہر چیز کھل چکی ہے. اب وہ نواز شریف صاحب ڈیل کر کے چلے گئے اور جیل بھگت کے گئے ہیں بھائی, جیل بھگت کے, اپنی وزارت قربان کر کے, وزارت عظمیٰ, اپنی بیوی کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے جیل میں آئے ہیں. خدا خوفی بھی تو کر لینا. پتھر کا دل ہم نے اپنے سینے میں ڈال رکھا ہے کہ ہم یہ اس طرح کے تانے دیتے ہیں, اور ہمیں کوئی انسانی بات بھی تو کرنی چاہیے, انسانی قدر بھی تو کوئی ہے نا. نواز شریف جو ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ظلم ہوا ہے, اس کا مداوع کرنا ہوگا. وہ ووٹرز کو یہ بتائیں گے, ان کو وکٹم کارڈ ان کے پاس بھی ہے. اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ ایک کہانی ہے. وہ کہانی اپنی سنائیں یا ان کے متعلقین سنائیں گے, اس کو بھی سنیں گے شوق سے. بالکل ٹھیک ہے سر, اس میں کیا بات ہے ایسی؟ بالکل ٹھیک ہے.